السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں کوثر علی رضوی آپ سامعین کے خدمت میں حاضر ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان آباد ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق ہے قیامت کا بیان۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے، سور سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج اور پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا۔ اس کا ریفرنس دیے ہیں، حوالہ بہار شریعت۔ سوال نمبر 2: قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے۔ جواب: جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگے، ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے میل جول رکھیں اور امانت میں خیانت کریں۔ امانت میں خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی نے آپ کو کوئی سامان دیا اور آپ نے اس کو نہیں واپس کیا یا تو کم کر کے واپس کیا، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ دوسری بات یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ اگر کسی نے راز کی بات آپ کو بتائی اور آپ نے اس راز کی بات کو کسی کے سامنے شیئر کر دیے، کسی کو بتا دیے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کسی کی چگلی کی ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کسی کی شکایت کی ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے 1000 روپے آپ کو دیا اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، آپ سنبھال کے رکھیے، تو اس کو آپ اسی طرح سنبھال کے رکھیے، مطلب جو نوٹ دیا گیا ہے، جس نمبر کی نوٹ آپ کو امانت میں دی گئی ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے اور اسی کو واپس کیجیے۔ اگر دوسری نوٹ بھی چینج کر کے دیے تب یہ بھی امانت میں خیانت کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یا تو سامنے والا دے رہا ہے تو اس سے پوچھ لیجیے کہ آپ 1000 مجھے امانت کے طور پہ رکھنے کے لیے دے رہے ہیں، کیا آپ کو 1000 روپے سے مطلب ہے کہ آپ کو یہی 1000 روپے چاہیے؟ اگر وہ بولے کہ مجھے 1000 سے مطلب ہے، کوئی بھی نوٹ دو، تب مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے یعنی تکلیف ہو، زکوٰۃ دینے میں تکلیف ہو، دل پہ بوجھ سمجھ میں آئے، جیسے گرا گزرے یعنی۔ ایک بات آپ تمام سامعین، آپ اہل سنت والجماعت ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، صاحب مالک ہیں، یعنی مالک نصاب ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو آپ کو دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم اور آپ کمائی کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں غریبوں کا بھی حصہ عطا کرتا ہے، جو 2.5% حصہ ان کا بھی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ زکوٰۃ ہے، دینا فرض ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے، یہ قیامت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم والدین کو، ماں باپ کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اپنے بچے کو جب پڑھائیں تو یہ نیت نہ رکھے کہ بیٹا پڑھ لو، تمہارا نام روشن ہوگا، یا تو جو ہے کہ لوگ تعریف کریں گے، عزت کریں گے، احترام کریں گے، یہ دنیا حاصل کرنا ہو گیا۔ اپنے بیٹے کے ذہن میں بھی یہ نہ ڈالو کہ پڑھ لو گے تو تمہارا ہی نام ہوگا، تمہیں کو جو ہے کہ دنیا سلام کرے گی، تمہیں کو عزت دے گی، احترام دے گی، یہ سب نیت نہیں ہونا چاہیے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ نیت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچے کے دل میں یہ ڈالو کہ بیٹا تمہیں عالم دین بننا ہے، تمہیں حافظ قرآن بننا ہے، تمہیں عالم دین بننا ہے، علم سیکھنا ہے، صرف اور صرف قوم کی حفاظت کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ علم دین سیکھنا ہے تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے، نہ کہ جو ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ اور بتا رہے ہیں، ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں۔ آج ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر بھی ہیں، ہے نا؟ تو یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے۔ چرواہے وغیرہ یعنی عرب شریف میں جو کھانا بدوش رہتے تھے، جن کو بدو کہا جاتا ہے، بدو جو تھے وہ جو ہے کہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے تھے، در بدر رہتے تھے، یعنی اپنے جانور، اپنے مال سامان کے ساتھ میں در بدر بھٹکتے رہتے تھے۔ کھانا بدوش جن کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہے کہ ایک جگہ استھائی نہیں رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ غریب تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیٹرول ڈسکور ہوا عرب شریف میں، پیٹرول، ڈیزل اور آئل جب ڈسکور ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ امیر ہو گئے، اور اس قدر امیر ہو گئے کہ آج بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہیں، محلوں میں ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے۔ آج دبئی دیکھ لیجیے، دبئی میں سب سے بڑا جو ہے کہ سب سے بڑی بلڈنگ ہے برج خلیفہ۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ جب میں پونے میں تھا، وٹھل نگر میں پڑھا رہا تھا، امامت کر رہا تھا، تو وہاں کی گورنمنٹ جھوپڑ پٹی، مہاراشٹر میں جھوپڑ پٹی معلوم ہوگا، چھوٹے چھوٹے گھر، تو جھوپڑ پٹیوں کو توڑ کے بڑی بڑی بلڈنگوں میں شفٹ کر رہی تھی۔ جو چھوٹے گھروں میں رہ رہے تھے لوگ، ان کو جو ہے کہ شفٹ کیا جا رہا تھا، کہاں؟ بڑی بڑی بلڈنگوں میں، اپارٹمنٹ دیا جا رہا تھا، سمجھ گئے؟ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے۔ اف آئی گیو این ادر بگ ایگزامپل، اگر بڑی مثال دوں تو جیسے ہمارے مودی جی پہلے چائے بیچتے تھے، آج آپ اور ہم لوگوں کو معلوم ہے ہمارے دیش کے وزیر اعظم ہیں۔ پورے ایشیا میں 48 کنٹریز ہے، پورے ایشیا میں 48 دیش ہے، اس 48 دیش کے بڑے ملک کے پردھان منتری ہمارے مودی جی
وزیر اعظم یہ پہلے چائے بیچتے تھے، آج کس مقام پہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک بار پھر سے ذہن نشین کر لیتے ہیں، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، حرام کام لوگ کھلم کھلا کرنے لگے، ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے میل جول رکھیں، امانت میں خیانت کریں، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے، سیکھا جائے، ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر بن جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس کا حوالہ ریفرنس دیا گیا ہے مشکات شریف، بہار شریعت۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، آج کے دور میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بس بڑی نشانیوں کا باقی ہے۔ دوسرا اور آخری سوال ہے، جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، قیامت قائم ہونا حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قیامت قائم ہونا حق ہے۔ اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، رکھنا ہی چاہیے کہ قیامت قائم ہونا حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، قیامت آنی ہی ہے، یہ ایمان رکھنا ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ ریفرنس بہار شریعت۔ برادران ملت اسلامیہ، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی گستاخی کہنے میں سننے میں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تقدیر کا بیان لے کے حاضر ہوں گا۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔